جو مناظرہ چل رہا تھا اس میں سند دکھا رہے تھے، ہے نا، سند دکھا رہے تھے. قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے منہ جھانک رہے تھے، سندیں دکھا رہے تھے، ڈپلومہ دکھا رہے تھے، ہے نا. شرط لگی تھی، شرط یہ لگی تھی نا، مستند عالم مناظرہ کرے، مستند عالم. تو مسئلہ کیا تھا؟ حفظ کی سند لے کے بندہ بیٹھا ہے نا، اسے یہی پتہ نہیں عالم کسے کہتے ہیں. اس شخص کو تو میں عالم مانتا ہی نہیں جو علم کی جگہ پر ڈپلومے لیے گھوم رہا ہو. کیا کہتے ہیں، واہ واہ. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. خالی ٹوپی قبے جبے سے کچھ نہیں ہو جاتا. پگڑی تو ابلیس بھی لمبی چوڑی لگاتا تھا، لیکن عزتیں رب نے جبریل کو عطا کی ہیں، باقی فرشتوں کو عطا کی ہیں. استاد تھا فرشتوں کا، نکال کے پھینک دیا گیا. جو شاگرد تھے آج بھی جنت میں ہے. گویا بتایا گیا رتبے مرتبے یہ استاد شاگردی سے نہیں بلکہ ادب سے ملیں گے. جو ادب والا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو بے ادب ہوگا اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. سند کس چیز کی مانگی جا رہی، کیا دکھا رہا؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہر کسی کو ناز ہوتا ہے. کسی کو اپنے پڑھے پہ ناز ہے، کسی کو پڑھائے پہ ناز ہے، کسی کو شاگرد پہ ناز ہے، کسی کو استاد پہ ناز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا چیلا ہے، کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے، یہ جو محرابیں بنائی میرے شاگرد نے بنائی ہے، کہ یہ جو شامیانہ لگایا نا میرے شاگرد نے لگایا ہے، یہ جو انتظام کیا نا میرے شاگرد نے کیا ہے. جب تمہیں اپنے شاگرد پہ اتنا ناز ہے تو بتا مدینے والے کو اپنے شاگردوں پہ کتنا ناز ہوگا، ہے نا. لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میرا استاذ ہے، یہ میرا استاذ ہے، یہ میرا استاذ ہے. جب نام آتا ہے نا استاذوں کی لسٹ کا، جب بات کھلتی ہے تو کوئی کہتا میں اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں آتا ہوں، کوئی کہتا میں 3 واسطوں سے مفتی اعظم کے شاگردوں میں آتا ہوں، کوئی کہتا میں حافظ ملت کے شاگردوں میں ہوں. استاد پہ سب کو ناز ہوتا ہے، تو پھر بتاؤ تو صحیح حضور کے شاگردوں کو حضور پہ کتنا ناز ہوگا، کتنا ناز ہوگا. یہ لوگ بھونکتے ہیں حضور کے صحابہ کے خلاف. آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھیے، صرف ہم ہی علی علی نہیں کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ نے اہل بیت کا پیار دکھایا ہے، سکھایا بھی ہے. پنجتن کی کیا عظمت ہے، یہ حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے. ذرا پڑھ کے تو دیکھیں تاریخ کا یہ باب. اللہ اکبر. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، کون عمر فاروق اعظم؟ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے جو منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا ساری الجبل. تو مہینوں کی مسافت کی دوری پہ رہنے والے، مسافت کے فاصلے اور ان کی دوریوں پہ رہنے کے باوجود بھی آواز کانوں تک چلی جاتی ہے. تو چیختا ہے تیرا بیٹا نہیں سنتا ہے، تو بولتا ہے تیری اولاد نہیں سنتی ہے. عمر منبر سے بولتا ہے، لشکر کے کان تک آواز جا رہی ہے. تجھے کیا پتا عمر کون ہے، کیسا سوارا ہے میرے نبی نے عمر کو، کیسا بنایا تھا میرے نبی نے عمر کو. سوچ تو سکی کون ہے عمر. غیرت کیوں نہیں آتی عمر کے خلاف بھونکتے ہوئے؟ میرے نبی نے کہا تھا جب تم نیک لوگوں کی باتیں کرنا تو میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا کرنا، جب بچوں کے تذکرے کرو تو میرے عمر کے بھی تذکرے کرنا. اللہ اکبر. سمجھ عمر کون ہے. جہاں پہ خلیل نے کھڑے ہو کر کے دامن پھیلا کے حبیب کو مانگا تھا، وہیں حبیب نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کر کے عمر کو مانگا تھا، اور رب نے عمر نبی کی جھولی میں ڈالا. ایسا ڈالا کہ جب جھولی میں نبی کے آیا ہے کل کے نمازوں کا بھی اعلان ہوا تھا، کل کے رب کی توحید کا بھی اعلان ہونے لگ گیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہدائے کربلا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. ابو بکر بھی ہمارے جن کا نظریہ وہی بولیں سبحان بے اللہ. شک سبحان اللہ. عمر بھی ہمارے، بے شک عثمان بھی ہمارے، بے شک حیدر بھی ہمارے، بے شک حضور کے تمام صحابہ ہمارے. بے شک ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس کی نسبت میرے حضور کی ذات سے ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. صحابہ تو بڑی بات ہے. اگر کوئی مدینہ شریف کی مٹی اٹھا کے لے آئے، مٹی اٹھا کے لے آئے اور کہے یہ حضور کے شہر کی ہے، ہم اسے سر کا تاج بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے دامن بریلی کے احمد رضا کا تھاما ہے. اور انہوں نے صرف صحابہ نہیں، اہل بیت نے، انہوں نے زمین کی بات کی ہے تو کہا گئے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. انہوں نے ہمیں اس زمین کا احترام سکھایا ہے. سوچ تو صحیح، اگر ہم مدینہ شریف کی مٹی سے اتنا پیار کرتے ہیں تو حضور کے شہزادوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضور کی آل سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، حضور کی اولاد سے کتنی محبت ہوگی ہمیں. ہم تو فخر کرتے ہیں جب قیامت میں حکم ہوگا نا آئیں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، ہم تو دوڑیں گے کربلا والے امام کی طرف.
ہم ان کا جا کے دامن تھام لیں گے اور پھر میرے امام کا وہ شعر پڑھیں گے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ شکر ہے رب کا کہ اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے۔ اور میں بتا دوں آپ کو، بھونکنا آسان ہے، صحابہ کو گالیاں دینا آسان ہے۔ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ ہی نے ہمیں اہل بیت کا ادب سکھایا ہے، بے شک بے شک حق۔ ورنہ ابو بکر کی اپنی شان ہر جمعے کو سنتے ہو، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق۔ پھر دوسرا نام بھی خطبے میں آتا ہے، وعلی الناطق بالصدق والصواب، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب۔ یہ دونوں نام خطبے میں شروع میں آتے ہیں، شیخین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، بڑی شخصیت ہے، لیکن جانتے ہو جنہیں نبیوں کے بعد افضلیت کا شرف حاصل ہے، ایک دن وہ شہزادے کو کندھے پہ لے کے آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو بکر آپ دیکھیں اور پھر بچے کو دیکھیں، اتنی بڑی شخصیت ہو کہ کندھے پہ بچے کو لے کے آ رہے ہیں۔ فرمانے لگے چپ کر، دیکھتا نہیں، یہ وہ ذات ہے جسے میں نے محبوب کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم گھنگرو باندھنے والوں سے اہل بیت کا ادب سیکھیں گے؟ مجھے بتاؤ، 10 دن کالی پٹی پہننے کے بعد شراب کے نشے میں علی علی کے نعرے لگانے والے یہ بتائیں گے علی کیا ہے؟ ہم ابو بکر سے پوچھیں گے علی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ عمر بتائیں گے حضور کے شہزادے کون ہیں؟ ہاں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم۔ حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر، عمر، یہ ان کی زندگی آپ دیکھیں۔ میں بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا، بس اشارتاً سمجھا کے آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ سارے وہی بیٹھے ہیں جس نے وہ سبق پڑھا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ میں بہت لمبی بات نہ کر کے مختصر انداز میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت علی آئے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں مبارک ہو علی، کہا کس بات کی مبارکباد؟ کہا نبی کو فرماتے سنا ہے کہ جنت کا ٹکٹ میرا علی بانٹے گا۔ کون بیٹھیں گے؟ زور سے کون؟ دیکھو بھائی، خالی لنگر کے سہارے نہ آیا کرو، تھوڑا بہت کھانا گھر سے بھی کھا کے آیا کرو۔ ہاں، تبرک تو ملتا ہی ملتا ہے، تھوڑا بہت کھا کے آؤ گے نا تو سبحان اللہ کہنے کا سہارا بنا رہے گا۔ ہے جو گھر سے کھا کے آئیں وہ میرے ساتھ بولیں گے، میرے ساتھ بولیں گے سبحان اللہ۔ پیچھے والے لوگوں کے لیے کمیٹی والوں لنگر کا انتظام کریں، شاید دور سے آئے ہیں تبھی پیچھے بیٹھے ہے نا، لگتا ہے تبھی کھا کے نہیں آئے، اور مسئلہ کوئی نہیں، ہم تو پلتے ہی لنگر پہ ہیں، پلتے ہی لنگر پہ ہیں، اور اکثر بیشتر یہی کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ لگا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، دانا ہے تیرا، دانا ہے تیرا۔ جب تک آپ نہیں بولیں گے آگے نہیں بڑھوں گا، آپ بھی تو رکھو میں بھی ڈھیٹ تو رکھوں۔ اگر 4 قطرے میرے بہنے پسینے کے تو ایک آپ کا بھی بہنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، دانا ہے تیرا، دانا ہے تیرا۔ یہ لائن کیوں بیٹھی ہے ایسے بھائی؟ خالی چیک کرنے کے لیے آئے کہ اپنی بھی حاضری لگوانے آئے؟ سارے حاضری لگوانے آئے نا، تو پھر میرے ساتھ کہیں دانا ہے تیرا، دانا۔ خالی آگے والے میرے ساتھ ہو جائیں، پیچھے والے ڈبے تو خود انجن کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جی جی، اور انجن ٹکرا گیا تو ڈبوں کی خیریت جانتے ہو، کئی ٹرین کے حادثے ہو گئے بہت جلدی جلدی میں، اب تو ریلوے پہ بھی اللہ خیر فرمائے، کوئی وبھاگ سلامت نہیں ہے۔ مجھے سیاست پہ بات نہیں کرنی ہے، ہمیں رسالت پہ بات کرنی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی، تو پھر سارے آگے والے لوگ میرا ساتھ دیں گے، ذرا بولیں سبحان اللہ، سبحان، بولو بیٹے ذرا بولیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ شکر رب کا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مبارک ہو، میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے۔ پھر ان کا پیار دیکھو، وہ کہتے نہیں علی تمہیں بھی، ابو بکر تمہیں بھی تو مبارک ہو۔ کہا مجھے کس بات کی مبارکباد؟ کہ بات پوری کیجئے۔ کہا کون سی بات؟ کہا نبی نے یہ فرمایا جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے، مگر یہ بھی تو کہا تھا نا
علی ٹکٹ اسی کو دینا ہے جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہو۔ سبحان اللہ حق۔ بہت سنبھل کے میری بات سنیے گا، ایک ایک بات دماغ سے دور نہیں جانی چاہیے۔ جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہو، یہ آپس میں ان کی محبت ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش ہو رہی ہیں، لیکن آج نا انہی سے جلن ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں 1400 سال تک ایک بندہ ایسا لا کے دکھا دو جس کی خدمت ابو بکر صدیق کے برابر ہو، ایک بندہ ایسا لا کے دکھا دو جس کی قربانیاں نبی کے صدیق کے برابر ہوں۔ آپ برابری کی بات کریں، ام المومنین عائشہ صدیقہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کے کہتی محبوب ایک سوال ہے، فرماؤ۔ کون سا سوال؟ کہتی ہیں آقا جتنے آسمان پہ ستارے اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ حضور نے دیکھا مسکرا کے کہہ دیا یہ جتنے ستارے اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سنیں میں ان کی بات نہیں کرتا جن کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے، جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں بدبودار ہو جاتی ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا آپ سے، یہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، صرف روٹیاں سے کی جا رہی ہیں اپنی اپنی۔ صحابہ اکرام میں آپس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا۔ حیرت کی بات، میں نے ابھی آپ سے ایک موٹی بات کہی، ہم نے تو ادب اہل بیت کا اور پیار اہل بیت کا حضور کے صحابہ سے سیکھا، بے شک بے شک حق۔ حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے۔ ابو بکر صدیق کندھے پہ بٹھا لیتے، اور رہ گئی حضرت عمر کی بات۔ کون عمر ہے؟ کسی ایک محلے کا چیئرمین نہیں ہے، ایک بستی کا بادشاہ نہیں ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر۔ بے شک۔ کتنی دنیا کا؟ آدھی زور سے کتنی؟ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر۔ اور ہیبت کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے سلاطین اس کے آگے گردنیں جھکا کے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ۔ اور انصاف کا عالم یہ ہے کہ شیر بکری ایک جگہ کھڑی رہتی ہے اور پانی پیتے ہیں، شیر میں ضرورت نہیں ہے بکری کو گھور کے دیکھ سکے، اور بکری کو یہ ہمت دے دی ہے عمر کے دور نے کہ وہ شیر سے ڈرنے کا نام نہیں لیتی۔ ان کے بارے میں بھونکتے ہو، تمہارے باپ کا لگا کیا دین پہ؟ تم تو خالی نام لے کر کے روٹیاں کھا رہے ہو، قربانی تو حضور کے صحابہ نے دی ہے۔ اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام۔ آج نا اگر برا نہ مانی، اگر کوئی نیتا بیٹھا ہوتا، اگر وہ جیت جائے نا، چھوٹی والی کون سی ہوتی ہے وہ کرسی؟ نا بی ٹی سی، ہاں پردھانی تو اس سے بڑی ہے۔ اگر ممبریا بن جا تو کپڑوں سے باہر ہے، کالر یوں رہتا، یوں بھول جاتا ساری چیز۔ آدھی دنیا کا بادشاہ عمر، جانتے ہو عید کے دن ننگے پیر نماز پڑھانے کے، عیدگاہ کے لیے ننگے پیر نکلے، واپس نماز پڑھا کے آئے پیر دھل رہے ہیں۔ کسی نے کہا عمر جوتے تو پہن لیتے، کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین ہو، کوئی دیکھے گا دوسرا تو کیا کہے گا؟ کہا اگر نہ پہنے تو کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہ پیر میں مٹی لگ گئی، آنکھ میں آنسو بھر لائے، کہنے لگے شکر رب کا جس نے عمر کے پیر پہ مٹی لگائی ہے۔ عمر کے پیر پہ مٹی تو لگی ہے لیکن عمر کے دامن پہ کوئی عیب کا دھبا نہیں لگا ہے۔ یہ زندگیاں تھیں ان لوگوں کی، یہ ہمارے سر کے تاج علماء بیٹھے، پوری زندگی حدیثیں پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی۔ آپ تاریخ کا یہ باب بھی دیکھیں، کون عمر ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے پوری زندگی خدا کی قسم سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لی ہے۔ آج تو جو سر گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، غریب کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں، غریب کا بے روزگار بھتہ بھی انہی کے حصے میں آتا ہے۔ کالونی بانٹتے تو پہلے طے کیا جاتا ہے 10% میرا ہے، 90 تیرا ہے، 50 میرا ہے، 50 تیرا ہے۔ ایسے بیچ کے کھانے والوں کو خدا کی قسم عمر کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ پوری زندگی آپ نے سب سے کم بیت المال سے 2 حصہ لیا ہے، سب سے کم تنخواہ لینے کے بعد آپ ایک جوڑے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کی قسم لوگ کہتے تھے کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ ابھی ایک کتے نے بھونک کے کہا تھا معاذ اللہ، حضرت عمر نے سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شکم پہ لات ماری تھی، جس کی وجہ سے آپ کی خوشی ضائع ہو گئی تھی۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے۔ خدا کی قسم جو ان کی اولاد کو پلکوں کا تاج بنا کے رکھتا ہو، وہ ماں کی طرف پیر کیسے بڑھا سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ خدا کے واسطے زبانوں کو تالے لگاؤ، نبی کے صحابہ کے خلاف مت بھونکنا، ورنہ جنت تو کیا ہے، جنت کی مہک تک نہیں ملے گی۔ جنت صرف اسے ملے گی جو صحابہ والا بھی ہوگا، مصطفیٰ کی اولاد سے پیار کرنے والا بھی ہوگا۔
یہ یاد رکھیے گا، آگ لگائی جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے گھسپیٹیاں آ رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں سے خطبے لے جاتے ہیں، خطبے جیسے خطبہ علمی ہوا، ان خطبوں کو چرا کے دوسرے خطبے رکھ جا رہے ہیں اور ان خطبوں سے شیخین کا نام کاٹا جا رہا ہے۔ غیرت نہیں آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم، حضور کے صحابہ پہ اعتراض، حضور کی ذات پہ اعتراض۔ کیوں؟ حضرت کا کوئی شاگرد کسی مسجد میں جائے اور اگر وہ چوری کر لے تو لوگ کیا کہیں گے؟ قاری صاحب کیسا آدمی بھیجا تھا، مسجد کی گولک لے کے بھاگ گیا۔ اور اگر ایسا بندہ آئے حضرت کے شاگردوں میں جو رات کو بیٹھے بیٹھائے مدینے کی حاضری کرا دے تو آپ کہیں گے حضرت کتنا نیک بھیجا ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو پھر خدا کی قسم بڑی برکتیں دکھائی دے دیتی ہیں۔ تو یہ کریڈٹ بھی انہی کی ذات کو جائے گا۔ اگر کوئی شاگرد غلطی کر دے تو ذمہ دار بھی استاد ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر آپ کا شاگرد حضرت عمر کی بارگاہ میں سفیر آیا، سفیر آپ تنہائی میں بات کر رہے ہیں، دروازہ بجا، آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں آپ کا بیٹا ہوں، کیا کام ہے آپ سے؟ ضروری بات کریے۔ فرمانے لگے ٹھہر جاؤ، اندر آنے کی اجازت نہیں۔ یہ کیسے خالص لوگ تھے کہ سگے بیٹوں کو بھی مشوروں میں شامل نہیں کرتے، اولاد کو منصب کے خواب ہی نہیں دکھائے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر بدری صحابی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن حضرت عمر نے کہہ دیا کھڑے رہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں۔ آپ باہر نکلے، فارغ ہوئے، باہر آئے، بیٹے سے پوچھا آپ بتاؤ۔ انہوں نے اپنی بات کہی، پھر آپ نے فرمایا کوئی اور تو نہیں آیا تھا؟ بیٹے نے کہا کہ حسین ابن علی آئے تھے۔ کس سے؟ آدھی دنیا کے بادشاہ سے۔ حسین ابن علی آئے تھے۔ کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے کھڑے دیکھا، کہنے لگے عمر سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ میں نے کہا اندر ہیں۔ انہوں نے کہا تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا مجھے اجازت نہیں اندر جانے کی۔ وہ لوٹ کے جانے لگے۔ میں نے کہا ٹھہرے میں آواز دوں؟ کہا نہیں، ضروری بات ہوگی، جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو میں کیوں اندر جاؤں، میں ظہر میں ملاقات کر لوں گا۔ اتنا سنا دوڑ لگا دی، حسین کی چوکھٹ پہ آئے، دستک دی، اندر سے میرے امام نکلے، کہنے لگے شہزادے تشریف لائے تھے؟ کہا جی آیا تو تھا۔ کہا حکم کر دیتے، آپ پریشان ہوئے، بتائیے کیا حکم تھا؟ آپ گئے تھے پھر مجھے آواز کیوں نہیں دلوائی؟ کہنے لگے آپ امیر المومنین ہو، دین کی ذمہ داری آپ کے کاندھے پہ ہے، اس لیے میں لوٹ آیا تھا۔ جب بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں، میں کیسے اندر آ جاتا؟ خدا کی قسم حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے شہزادے بتاؤ تو سہی، آپ کہاں میں کہاں، میری اوقات کیا ہے؟ پگڑی اتاری اور شہزادے کے قدموں پہ رکھ دی۔ فرمانے لگے بتاؤ تو شہزادے عمر کی اوقات کیا تھی؟ کون تھا عمر کو پہچانتا؟ آج جو عزتیں ملی ہیں تمہارے نانا کے صدقے میں ملی ہے، آج جو عمر کو وقار ملا ہے تمہارے نانا کی نالائن کے صدقے میں ملا ہے۔ شہزادے سب کے لیے پابندی ہو سکتی ہے لیکن نبی کے بیٹوں کے لیے عمر کی چوکھٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہو سکتی۔ تم کس عمر کی بات کرتے ہو؟ کس عمر کی بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم یہ وہ عمر ہے جس کی مرضی کے مطابق کبھی کبھی آیتیں اللہ قرآن میں نازل فرما دیتا ہے۔ ہاں یہ حضرت عمر ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا صحابہ کا ادب کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا اہل بیت سے پیار کیسے کرنا ہے۔ خدا کی قسم خالی علی علی کہہ کے جنت نہیں پاؤ گے، حضور کے باقی صحابہ کو گالی دو اور علی علی کا نعرہ لگاؤ، یہ تو پوچھ کے علی بھی تجھ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ وہ تو خدا کی قسم کیسے لوگ تھے، کہتے حق مارا علی کا۔ میں کہتا ہوں ہمارا علی اتنا کمزور نہیں ہے جس سے کوئی اس کا حق چھین لیتا۔ حق تو بڑی بات ہے، کوئی علی سے ایک دن کا نہیں لے سکتا تھا۔ ہمارا علی اتنی پاور والا ہے کہ جب تلوار چلتی تھی آواز آتی تھی شاق مرتا شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 کس علی کی واہ۔ بات کرتے ہو؟ حق چھین لیا؟ مجھے بتاؤ عمر حق پہ نہ ہوتے تو علی بیٹھنے دیتے؟ کیا بات، اگر عمر نہ حق ہوتے ہوئے بیٹھ گئے تو کیا یہ الزام حضرت علی کے سر پہ نہیں آتا؟ بولو کون سا دین سنا رہے ہو تم ہمیں؟ کیوں گمراہ کر رہے ہو قوم کو؟ خدا کی قسم ہم بریلی والے ہیں،
الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، بے شک دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے۔ بے شک نہ ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم حضور کے صحابہ کو چھوڑ سکتے بے شک ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، بے شک حق یہ سارے ہمارے ہیں۔ کان کھول کے سن لیا جائے، خدا کی قسم سنے عمر کون ہے۔ آخری بات بتا دوں، سمجھ میں آئے گا عمر کون ہے۔ ایک دور ایسا بھی گزرا، ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، اور الزام اتنا سخت تھا کہ بعض صحابہ اکرام بھی شش و پنج میں تھے۔ خود میرے محبوب کا عالم یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن آج جب گھر میں آئے نا تو محبوب نے چہرہ پھیر لیا۔ کہتے ہیں پھر کیا تھا، پھر تو بجلیاں گر گئی، قیامت ٹوٹ پڑی، میں حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکی، بے رخی نے مجھے مار ڈالا۔ میں نے کہا محبوب اجازت دیں تو میں گھر نہ چلی جاؤں، گھر نہ چلی جاؤں، بچیوں کا اپنا اصول ہوتا ہے، اگر کوئی تکلیف ہو سوچتی جا کے ماں باپ سے باتیں کریں گے، دل کے حال بتائیں گے، ٹھنڈے ہوں گے ارمان، کچھ تو کم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کے کہتی میں نے حضور سے کہا آقا میں گھر نہ چلی جاؤں، کہتی آج بنا سوچے سمجھے حضور نے ایک دم کہہ دیا چلی جاؤ۔ کہتی پھر کیا ایک نئی قیامت تھی۔ میں بوجھل قدموں سے گھر آئی، سوچا ابا پوچھیں گے بیٹی کیا ہوا، ماں تسلی دے گی، کہتی لیکن قربان جاؤں ماں باپ کی وفا پہ، ماں باپ کی وفا پہ۔ جب آج میں گھر میں آئی نا تو میری ماں نے بھی منہ پھیر لیا، آج ابا نے بھی چہرہ پھیر لیا، آج بیٹی سے کوئی حال دل پوچھنے تیار نہیں ہے۔ کہتی کہ بس پھر کیا تھا، میں نے دیکھا باپ مصلی بچھائے ہیں، ماں کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ کہنے لگی میں گھٹ گھٹ کے جینے لگی، پھر میں نے اپنا مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر کر دیا۔ میں نے کہا مالک اب عائشہ کا فیصلہ تیری ذات کی طرف سے ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہے عائشہ کی۔ کہنے لگی میں روتی رہی، میں نے مقدمہ رب کی بارگاہ میں دے دیا۔ ادھر میرے نبی کی بے قراری کا عالم نہ پوچھو، اللہ اکبر، آقا کریم بے قرار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سامنے سے آئے، ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یار ابو بکر تیری بیٹی ہے، عائشہ بتا تو صحیح میں کیا کروں، اس موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، میں کروں تو کیا کروں، بتا تو جو کہے گا وہ کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ عائشہ بے شک میری بیٹی ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اگر میں یہ کہہ دوں آقا میری بیٹی بے قصور ہے اور آپ مان جائیں تو دنیا کہے گی بیٹی تھی، اس لیے ابو بکر حمایت کر گئے۔ نبی نے مان کیسے لیا ابو بکر کے فیصلے کو؟ میرے نبی سے کہتے ہیں ابو بکر آقا بیٹی کما ملا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابو بکر بھی گردن جھکا کے چلے گئے، آقا پھر بے قرار ہیں، سامنے سے حیدر کرار آ رہے ہیں، کہ یار علی تو میرا بھائی ہے، تو بتا کیا کیا جائے، میں اتنا پریشان ہوں، عائشہ کو لے کر کے کیا کرنا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں آقا آپ ایک اشارہ کریں، سینکڑوں باپ بیٹیاں لے کے حاضر ہو جائیں گے، آپ کے لیے کس چیز کی کمی ہے، آپ اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں علی اپنا مشورہ دے کے گئے، میں نے دیکھا سامنے سے میرا یار عمر آ رہا ہے، میں نے عمر کو آتے دیکھا، میں نے کہا عمر ٹھہر تو سکی، تو ذرا بتا کیا کرنا ہے، تجھے تو معلوم ہے کیا باتیں چل رہی ہیں، لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جی یا رسول اللہ سب کچھ سنا ہے، کہا عمر تو بتا کیا کرنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے عمر نے مجھ سے 2 سوال کیے تھے، کہا محبوب مجھے 2 سوالوں کے جواب دیں۔ کون سے سوال؟ کہا آقا بتائیے کہ آپ کے پسینے سے کبھی بدبو آئی؟ کہا کبھی نہیں آئی ہے۔ کیا آپ کے بدن پہ کبھی مکھی بیٹھی؟ کہا کبھی نہیں بیٹھی۔ کہا محبوب پھر اداس کیوں ہوتے ہیں؟ جو رب آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے وہ آپ کے بستر پہ کسی ناپاک عورت کو کیسے آنے دے سکتا ہے؟ اگر عائشہ ناپاک ہوتی رب کبھی تیرے بستر تک نہیں آنے دیتا، اور جب آئی ہے خدا کی قسم پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن تیری عائشہ کسی قیمت پہ ناپاک نہیں ہو سکتی۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان صحابہ کرام، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سوچیں آقا فرماتے ابھی عمر کے جملے ختم ہوئے تھے اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں اور قرآن نے عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم یہ عمر ہے، ان کا نام لے کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم پھر کہتے ہیں شکر رب کا اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے۔ ہم حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں
ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں. خدا کی قسم لوگ بتاؤ کالے کپڑے پہن کے شراب پی کے ڈھولک گلے میں لٹکا کے علی علی کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم علی والے. خدا کی قسم سب سے پکے بریلی والے علی والے ہیں. سیدھی سی بات. ہاں ہم سب سے پکے علی والے ہیں. ہم سے پوچھو علی کون ہے, علی کون ہے. اگر صرف لفظ شیر خدا پہ بات کی جائے نا تو راتیں کم پڑ سکتی ہیں. حیدر پہ بات کی جائے راتیں کم پڑ جائیں گی. علی کی ذات پہ گفتگو کی جائے تو مہینے کم پڑ جائیں گے. وہ علی کی ذات ہے. سوچے تو صحیح, بس اتنا سمجھ لو علی وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے اپنی بیٹی کا انتخاب کیا نکاح کے لیے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. خاتون جنت کو جن کے لیے میرے نبی نے منتخب کیا, یا ایسے کہہ لو جن کو خاتون جنت کے لیے منتخب کیا, وہ ذات حضرت علی کی ذات ہے. آقا کریم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کتنی کمزوری سے بول رہے ہیں سنی. جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اس کا علی مولا. یہ یاد رکھیے گا علی کا نام ہے. اگر چہرے بگڑ جائیں تو سمجھ لینا یہ جہنمی ہے, اور چہرے کھل جائیں نام سن کے تو سمجھ لینا جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پیچھے والے لوگ اب بھی کچھ سوچ کے بولیں گے, کل بول دیجئے گا گھر جا کر کے بات سمجھ میں آئے تو. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آگے والے خالی ساتھ دیں. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی مولا. وہ خدا کی قسم دیکھیں دلہا بھی لاجواب, دلہن بھی لاجواب. دلہا وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. دروازہ. یہی تو ہے نا سنیوں کی گھر کی برکت ہے. ہاں آدھی بات مولوی کہتا تو آدھی بات قوم کہہ دیتی ہے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. یہ ذات حضرت علی کی ہے. اور جو دلہن ہیں وہ کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ راکعہ ساجدہ قائمہ صائمہ سبحان اللہ. حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ مفتیہ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دلہن اور وہ دلہا اس آنگن میں جو کلی کھلی ہے, ایک کلی کو حسن کہتے گئے, دوسری کلی کو حسین کہتے حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حسن پھول. کمال کی بات یہ ہے, ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کائنات میں سب سے افضل ذات عورتوں میں خاتون جنت کی ذات, بے شک حق, حضور کی بیٹی کی ذات. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ سیدہ کائنات میرے محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے خاتون جنت, اور اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. دنیا کی ساری عورتوں کی بات کرتا ہوں, کوئی عورت ایسی نہیں جس کو رب خوشیاں عطا کرے اور اس کو عورت والے عوارضات لاحق نہ ہو سوائے خاتون جنت کے. بے شک. یعنی ہر عورت کی مہینے میں سال میں نمازیں چھوٹتی ہیں, روزے قضا ہوتے, لیکن خاتون جنت کی وہ ذات ہے جس کی ایک رکعت بھی قضا نہیں. بے شک بے شک حق. دنیا میں کوئی ایسی عورت ہو تو لا کے دکھاؤ. حسن سحری کے وقت آتے ہیں, فجر پہ خاتون جنت مصلی بچھا لیتی ہے. اور یہ صرف حسن کے ساتھ نہیں, حسین آئے تب بھی نماز قضا نہیں ہوئی, سیدہ زینب آئی ہیں تب بھی نماز قضا نہیں ہوئی. اللہ نے آپ کو یہ پھول بخشے, ایک سجدہ تک قضا نہیں ہوا خاتون جنت کا. بتا اگر ماں ایسی ہو, باپ ایسا ہو, تو پھر بیٹے کیسے ہوں گے؟ اللہ 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 اللہ. بیٹے کیسے ہوں گے؟ کبھی کبھی لوگ جب بیان کرتے نا حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا, نیزے پہ پڑھا, میں کہتا ہوں عجیب مسئلہ ہے, خالی نیزے پہ پڑھنا دیکھا ہے, ماں کی گود میں قرآن سننا نہیں دیکھا. ہائے ہائے کیا بات ہے. سبحان اللہ. اگر ماں دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھے تو پھر بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ نیزے پہ بھی چڑھ کے قرآن پڑھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حد و
ہوتی ہے جس کے راتوں کے سجدے اتنے لمبے، جو یہ کہتی تھی اللہ اتنی لمبی رات بنا کہ تیری فاطمہ جی بھر کے سجدہ کر لے، پھر اس کا بیٹا اگر سجدے میں سر نہ دیتا تو کہاں دیتا؟ جس ماں کے سجدے مکمل نہ ہو اس بیٹے کا سجدہ کیسے مکمل ہو جاتا؟ خدا کی قسم خاتون جنت نے سجدے کیے، راتیں ختم ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہوا، پھر بیٹے نے سجدہ کیا تو ظاہری زندگی ختم ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہوا ہے، سجدہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ کئی بار کچھ کتے بھونکتے کہتے جی اگر یہ اتنے پہنچے ہوئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ معاذ اللہ، کربلا کے حوالے سے بیٹوں کو کیوں نہیں بتایا یا بچایا کیوں نہیں؟ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انگوٹھے کا دور نہیں، یہ الگ بات ہے کہ دنیا پھر سے انگوٹھے پہ لوٹ آئی۔ پہلے انگوٹھے ان کے لیے جاتے تھے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، اب انگوٹھے ان کے لگتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ فنگر پرنٹس ہے نا، یہی بولتے ہیں نا، ہمیں انگلش نہیں آتی اس بات۔ دور بدلا ہے، پھر فنگر پہ لوٹا ہے، پھر لوٹا ہے، تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر باپ ڈی ایم ہو، ایس ڈی ایم ہو، تو کیا اس کا بیٹا بنا امتحان کی کسی پوسٹ کو پا سکتا ہے؟ نہیں، بولیں پالے گا۔ اگر باپ ایس ڈی ایم یا ڈی ایم جو بھی ہے تو بیٹے کو ایگزام دینا ہے، امتحان کی صف میں بیٹھنا ہے، پاس ہوگا تبھی منصب ملے گا، تبھی ڈگری ملے گی۔ مگر حسین تیری عظمتوں کو سلام، تو ماں کی گود میں آیا، نبی نے کہا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی کوئی حج آپ کے ذمہ نہیں، ابھی زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہے، ابھی آپ نے جنگ نہیں لڑی ہے، ابھی دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں نہیں دی ہیں، لیکن منصب پہلے مل گئے۔ پھر منصب پہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا، گھر کی بات تھی اس لیے بانٹ دیا گیا۔ خدا کی قسم دنیا جانتی تھی نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آقا نے کہہ دیا ہے میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو پھر یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی خاتون جنت نے بیٹوں کی تیاری کرائی۔ حیدر کرار نے بیٹوں کو صبر سکھایا ہے، پوری زندگی بیٹوں کی تربیت کی ہے، اور اسی دن کے لیے سوارا تھا کہ اگر دین کربلا میں مشکل میں آ جائے تو بیٹے قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے، مصلحت کی طرف نہیں دوڑنا ہے، عظیمت کی طرف جانا ہے، کر لٹا دینا ہے، دین بچا لینا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہر مسئلے پہ جا کر کے مصلحت کو آگے کیا جا سکتا ہے، لیکن جب بات دین کیا جائے تو پھر مصلحت نہیں بلکہ نبی کی شریعت کو سب سے آگے رکھا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ یہ حلقے کے دروغ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ جو لڑکے گھوم رہے ہیں گاؤں میں، یا تو جلسہ گاہ میں بیٹھ جائیں، یا تو نہیں بیٹھتے ہیں تو ہم انہیں پکڑ کے تھانے لے جائیں گے یا پھر جلسے کو بند کرائیں گے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، تقریر آخری تقریر چل رہی ہے، میرے بھائی جو گھوم رہے ہیں گاؤں میں وہ گھومنا بند کریں، جلسہ گاہ میں آ کے بیٹھیں۔ توجہ ہے سر، جاری رکھیں، تیاری کرائیں۔ ماں باپ اتنی عظمت والے کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تجھ سے کس نے کہہ دیا پتہ نہیں تھا؟ اگر میں مکمل شہادت بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے، صرف اشارتاً کنایتاً میں سمجھاتا چلوں۔ کربلا میں کتنی شہادتیں ہوئی؟ بولیں بولیں، اللہ سلامت رکھ کے جو بول گئے، کتنی؟ 72۔ ٹھیک ہے، 72 شہادتیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا، اگر پتہ نہیں تھا تو مجھے بتائیں میرے امام نے 10 کی صبح میں اپنے بیٹے کو اٹھایا، اللہ اللہ، فرمایا تھا اکبر جب ہمارے بابا نماز پڑھاتے تھے تو ڈیوٹی حسن کی تھی کہ وہ اذان پڑھتے تھے، جی، پھر جب یہ ذمہ داری بھائی حسن کے ذمہ آئی تو پھر اذان میں نے پڑھی، اب مصلی کی ذمہ داری میری ہے تو اب اذان کی ذمہ داری اکبر تمہاری ہے، جائیے فجر کی اذان بھی پڑھنی ہے اور میدان بھی دیکھ کے آنا۔ آپ گئے، فجر کی اذان پڑھی، واپس آئے، والد کی بارگاہ میں کہتے ہیں بجی اذان تو پڑھ آیا ہوں، میدان دیکھنے گیا نا، میں نے کسی خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، اس کے سر سے لے کے پیر تک چادر تھی، چہرہ تو نہیں دیکھا، پردے والی کوئی خاتون تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے دوپٹے کے کونے سے زمین صاف کر رہی تھی۔
اور رو رہی تھی. میرے امام نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے. تو آپ نے فرمایا ابا جی اس خاتون سے ہمارا کوئی رشتہ تو نہیں تھا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹے تم جس خاتون کی بات کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں, میری ماں فاطمہ زہرا ہی ہے. خود بتا مجھے, سوچ اور بتا. جو یہ کہتے انہیں خبر نہیں تھی, پتا ہوتا تو بچا لیتے. اگر پتا نہیں تھا تو شہادت سے پہلے کربلا کیوں آئی؟ اور ٹھیک اسی جگہ جہاں میرے امام کو آنا تھا گھوڑے سے نیچے, اسی زمین پہ جگہ صاف کی ہے خاتون جنت نے. غیرت آنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھنے کے باوجود ٹوپی رکھ کے کہتے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تم سے بہتر نظریے تو ان کے بارے میں غیر مسلموں کے. اللہ اللہ. ہندو بھی جانتا ہے کہ یہ عظمتوں والے لوگ بے شک. جن کا دیا تو کھائے انہی کو تو غرائے. اور میرے امام نے کہا تھا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. شرم آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے. کربلا شریف کو دیکھیں, کربلا شریف کو دیکھیں. خدا کی قسم ایک ایک لمحہ کربلا کا, یہ 3 دن کی پیاس کے دن اور 1 دن کی شہادت کا دن, یہ پوری زندگی کا سبق پڑھا گئے. 3 دن پوری زندگی کا سبق پڑھا دیا ان 3 دنوں نے. لیکن ہم نے پہچانا نہیں, اللہ. ہم نے سمجھا نہیں. کئی بار لوگ کہہ دیتے ہیں کربلا میں شہادتیں ہوئی گزر گئے. آسان نہیں ہوتا ہے. گھر چھوڑتے وقت آدمی کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں. جبکہ پردیس جاتے ہیں لوگ, گھر سے نکلتے ہیں. آپ میں بھی کتنے لوگ پردیس جاتے ہوں گے, گھر چھوڑ کے جاتے ہوں گے. لیکن مشکل ہوتا ہے جب گھر چھوڑتے ہیں. اپنا گھر تو گھر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر چھپر چھوڑ کے محل میں بھی پردیس میں لیٹنے ملے نا تو وہ نیند محل کے بستر پہ نہیں آتی جو اپنے چھپر پہ زمین پہ لیٹنے میں نیند آتی. یہ سب کو اپنا وطن اتنا پیارا ہے. سوچ اگر تجھے مجھے سنبل پیارا ہے, مراد آباد پیارا ہے, پھر حسین کو مدینہ کتنا پیارا ہوگا. خیال کریں مدینہ کتنا پیارا رہا ہوگا. انہوں نے مدینے سے کتنا پیار کیا ہوگا. جبکہ مدینہ شریف سب کا پیارا ہے. جس کا شہر ہے اس کا بھی اور جس کا نہیں ہے اس کا بھی. حج کر کے لوگ آتے ہیں, پلٹ کے آتے ہیں. طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, اللہ اللہ. ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی. اللہ. لوٹا کے مدینے سے عبید اپنا بدن ہی. جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے. جو مدینے سے لوٹ آتے ہیں نا روح ان کی وہیں رہ جاتی ہے. جب بھی سلام پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے گنبد خضرا کی جالیاں ہوتی ہیں. تو یہ تیرے میرے لیے اتنا پیارا ہے مدینہ, پھر حسین کے لیے کتنا پیارا ہوگا. پھر حسین نے وہ شہر بھی چھوڑا, مکہ شریف آ گئے, پھر وہ بھی چھوڑ دیا, پھر آ گئے کربلا شریف. پھر کربلا شریف کی کہانی, خدا کی قسم اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکر ادا کریں رب نے ہمیں اور آپ کو حسین والا بنایا ہے. ہم کربلا والوں کی باتیں کرتے, یہ ہمارے مقدر کی بات ہے, یہ ہمارے نصیب کی بات ہے. یہ بڑی برکت والی ذات ہے, بڑی برکت والی ذات ہے. کربلا شریف گئے. جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ شہزادوں کی جنگ تھی تو دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا. شہزادوں کی جنگ ہوتی ہے یا مسئلہ یہ ہوتا کہ صاحب اقتدار کی لڑائی تھی, تو اقتدار کی لڑائی میں کوئی 6 ماہ کے اصغر کو نہیں لے کے جاتا ہے, کوئی 7 سال کی سکینہ نہیں لے کے جاتا ہے, کوئی بیمار زین العابدین کو تو نہیں لے کے جاتا ہے. ہاں چھوٹے چھوٹے بھانجے تو لے کے نہیں جاتا ہے. اقتدار کی جنگ میں بہنیں نہیں لے جائی جاتی ہیں. اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا. معاملہ کچھ اور ہے. خود حضرت حر نے بیان کیا تھا جب میرے امام نے خطبہ دیا اور حضرت حر بے قرار تھے تو شمر نے کہا تھا حر کیا بات ہے, آج کو زیادہ بے قرار نہیں لگ رہا ہے, تجھے دستے کا سفر سالار بنایا ہے, پھر اتنا بے چین کیوں ہے, تو باتوں نے تجھے کیا کر دیا ہے. اس نے کہا یار مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنا سب کچھ کرو گے, مجھے تو یہ پتا تھا خالی مصطفیٰ کے شہزادے کو مجبور کر کے بیعت لی جائے گی, اتنا نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے گر جاؤ گے, نبی کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے. اگر اتنا پتا ہوتا تو میں راستہ قطعی نہیں روکتا. اللہ اکبر. جب حر نے اتنا کہا شمر نے کا ارادہ کیا ہے, کہا میں یہ سوچ رہا ہوں ایک طرف جنت کا دروازہ ہے, دوسری طرف جہنم کا دروازہ ہے, کروں تو کیا کروں. کہا حر تیری مرضی ہے, دیکھ ادھر اقتدار ہے, دولت ہے, ادھر سب کچھ ہے, ادھر نہ جانا, ادھر کچھ بھی نہیں ہے. میرے امام کے خطبے کے بعد حر کی بے قراری نے جب ان لوگوں کے دل پہ بے
بیقراری پیدا کی. سوچنے لگ گئے اگر ایک حر گیا تو ہماری جماعت ٹوٹ جائے گی. مگر خدا کی قسم حر کو روکنے کی کوشش کی. آپ نے سب کو ٹھکرایا. کہا سنو دنیا کی دولت تمہیں مبارک ہو, حسین کے قدموں کی خاک مجھے مبارک ہو. لکھا تھا کسی نے, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. مشکل گھڑیاں مشکل گھڑیاں آپ نے گزاری, بڑی قربانی دی. آپ نے 71 لاشیں اٹھائی, خود بھی کربلا کے میدان میں گئے, شہید ہوئے. شہادت کے بعد میں ایک بات جانتا ہوں, جب تاریخ پڑھو تو لگتا ہے کہ امام حسین کی شہادت پہ تاریخ کربلا تو مکمل ہو گئی, لیکن جہاں امام حسین کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضرت زینب کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ غور کریں آپ, کون کون سے ستم ہوئے, کون کون سے لوگ کہتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے گئے یا جو بھی ہوا, لیکن میں یہ سوچ کے کبھی کبھی ٹوٹ جایا کرتا ہوں. محلہ میں انتقال ہوتے ہیں, کسی کا ایک جوان جاتا ہے, پورا محلہ تسلی دینے کے لیے آتا ہے. باپ کا بیٹا جوان چلا جاتا ہے, لوگ کندھے پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں صبر کیجئے, سنبھل کے چلیے, کہتے ہیں سنبھال کے لے کے چلو. جوان باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے, اس کی کمر جھک گئی ہے, اس سے چلا نہیں جاتا ہے. جن گھروں کے اندر سے سہارا چلا جاتا ہے ان یتیموں سے کھانے نہیں کھائے جاتے ہیں, بیواؤں کے حلق سے لقمے نہیں اترتے ہیں. محلے کی عورتیں جا کر کے بیوہ کے پاس بیٹھتی ہیں, ہاتھ سے منہ میں لقمے کھلاتی ہیں. صبر کر چل تیرا گھر والا چلا گیا, لیکن ان کا ساتھ بھی کب تک ہوتا ہے؟ رات کے 12 بجے تک. پھر سب محلے والے بھی کہہ کے اٹھ جاتے ہیں چلو جی اب چلتے ہیں, سونے کا وقت ہو گیا ہے. جب دنیا چھوڑ کے چلی آتی ہے تو یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے ہیں, بیوہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہے. بیوہ سوچتی ہے بچوں کا سہارا کون بنے گا, بچے دیکھ دیکھ کے روتے ہیں. امی جان آج کے بعد ہم کس کو آواز دیں گے؟ مگر واہ رے حسین تیری ہمت کو سلام, تیری جرت کو سلام. تیرا ایک نہیں تو 71 اٹھا کے لایا تھا, لیکن آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, کوئی بازو پکڑ کے سہارا دینے والا نہیں ہے, کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک چلا جاتا ہے تو خاندان کے خاندان روٹی کھلاتے ہیں, یا تو کوئی زینب کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں, شہربانوں کو تسلی دینے والا نہیں ہے, کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. اہل بیت اطہار کا چمن پوری طرح اجڑ چکا ہے. ایک بچا ہے زین العابدین, وہ بھی کبھی ہوش میں آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے. مگر قربان جاؤ کربلا والوں کی عظمت پہ, تاریخ گواہ ہے خیمے لٹتے رہے لیکن زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی. آپ کے کانوں کی بالیاں نوچی گئیں لیکن سجدے نہیں چھوٹے, آنکھ لگ گئی خیموں کو لیکن نماز نہیں چھوٹی. تاریخ گواہ ہے کہ جب خیمے چل رہے تھے عورتوں کی چیخیں نکل رہی تھی, علی کی زینب کہہ رہی تھی خبردار خیمے چلے تو چل جائیں لیکن رب کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے, ایک سجدہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. تاریخ گواہ ہے ایک ایک سجدے کو وقت پہ عطا کیا ہے کربلا والوں نے, شریعت کے ایک قانون کی حفاظت کی ہے, ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا ہے کربلا میں. کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے, میں تو سوچنے لگ جاتا ہوں جب بیٹے کی لاش سامنے آتی ہے, ماؤں کے دوپٹے کہیں ہوتے ہیں, کپڑے کہیں ہوتے ہیں, ہوش نہیں ہوتا ہے, چند باتوں کے لیے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے, تو جملوں کے لیے ہوش میں لا کر کے اس کو سنبھالا جاتا ہے. مگر فاہر زینب تیری جرت کو سلام, تیری ہمت کو سلام. ایک ایک بھتیجا تیری نگاہ کے سامنے ہے, بھائی کی لاش بھی سامنے ہے, خاندان کے کٹے سر تیرے سامنے تھے, لیکن تو نے ہوش نہیں کھویا. ہم جانتے ہیں اگر تیرا ہوش چلا جاتا تو امت کو ہوش کون دلاتا, اگر تیرے قدم پھسل جاتے تو امت کے قدم کون سنبھالتا. ایک ایک لمحے حفاظت کی ہے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, جس زین العابدین کو بار بار بے ہوش ہو رہے تھے, ہوش آ رہے تھے, ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. سیدہ زینب سامنے آئی, لوگ کہتے ہیں مجبوری تھی, نہیں علی کی بیٹی کا تیور دیکھو. جب امام زین العابدین کو قتل کرنے کی باری آئی, یزیدی آگے بڑھے, حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے سیدہ زینب آگے آ گئی, چہرے پہ پردہ پڑا ہے, تیور بدل گئے, لہجہ علی کا تھا. خبردار جرت نہ کرنا, یہ مت سمجھنا علی کا گھر ویران ہو چکا ہے. اگر ایک
ایک بھی قدم بڑھایا تو اب علی کے تیور علی کی بیٹی دکھا دے گی، اس کے بازو میں تمہیں علی کی طاقت نظر آئے گی۔ وہ لہجہ تھا سیدہ زینب کا کہ ایک کے ہاتھ کانپ گئے، تلواریں چھوٹ گئی، کسی میں جرأت نہیں تھی امام سجاد کی طرف قدم بڑھا دیتا۔ مگر تاریخ کا یہ باب بھی کتنا دردناک باب ہے۔ جب رات کی پہلی آئی ہے یار، جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے لوگ اس گھر میں رات بھر نہیں سو پاتے ہیں، لگتا ہے تنہائی سے ڈر، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر، اس بستر پہ کوئی نہیں لیٹتا جس پہ باپ نے دم توڑا ہو، اس چادر کو کوئی نہیں اوڑھتا جس پہ گھر والا چلا گیا ہو، اس دوپٹے کو کوئی بیٹی سر پہ نہیں رکھتی ہے جس کو اوڑھ کے ماں دنیا سے گئی تھی۔ خدا کی قسم ہمارا حال یہ ہے، مگر واہر زینب تیری جرت کو سلام۔ بکھرے ہوئے لاشیں اٹھائے علی کی بیٹی نے، رکھ کے ایک جگہ لا کر کے اور بیٹھ جاتی ہے مقتل میں۔ حیدر کرار کے شہزادے غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر اس کا ٹکڑا لے کے بیٹھی اور فیصلہ کرتی ہے اگر اب کوئی آیا اور لاشوں کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی تو علی کی بیٹی کاٹ کے رکھ دے گی۔ رات کے 2 حصے گزرے ہیں، اچانک آہٹ محسوس ہوئی، تم کہتے ہو انہیں خبر نہیں ہے، غیرت آنی چاہیے، سن تو سکی، ذرا دیکھ تو سکی تو نے کیسے کہہ دیا۔ انہیں خبر نہیں تھی رات کے 2 حصے گزرے ہیں، سناٹا ہے، ہر طرف تنہائی تنہائی ہے، خاموشی ہے، درد چھایا ہے کربلا کی زمین پر، کوئی کسی کو یاد کرنے تیار نہیں، ہر کوئی اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ایسے حال میں بھی جب رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، سیدہ زینب بیٹھی ہے، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا ٹھہر جا، کون ہے یہاں آنے کی جرت نہ کرنا۔ آنے والے نے کہا بیٹی مجھے آنے دے، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ آپ کہتی ہیں اچھا آئیے۔ جب آنے والے نے بیٹی کہا نا، اس کے لہجے میں پیار نظر آیا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں آئیے کیا بات ہے۔ آنے والے نے پوچھا بتا بیٹی تو کون ہے؟ کہا میں فاطمہ بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ کہا یہ لاشیں کس کے پڑے ہیں؟ کہا یہ راکب دوش پیغمبر کا لاشا ہے، یہ جو قبر چھوٹی سی یا اصغر کی قبر ہے۔ تاریخ مختلف طرح سے ملتی ہے، بعض تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو چھوٹی لاش ہے یہ اصغر کی لاش ہے، یہ جو ٹکڑے پڑے ہیں یہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہیں، یہ جو چمکتا بدن ہے یہ حسین کے اکبر کا بدن ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جوڑی کی طرف نگاہ اٹھائی آنے والے نے، کہا شہزادی بتا تو سکی یہ جوڑی کس کی لیٹی ہے؟ رو کے کہا تھا یہ میرے شہزادوں کی جوڑی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہا ہم نے سب کچھ دے کے دین بچایا ہے۔ آنے والے نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارا خدا حافظ ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگے حضرت زینب نے آگا کاٹا، کہنے لگے ٹھہرو تو سکی، اس زمین پہ کوئی ایک گھوٹ پانی کے لیے بولنے تیار نہیں، آپ کے لہجے میں بلا کا پیار ہے، بتاؤ تو سکی کون ہو جس نے یہاں پہ ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دی ہے؟ اللہ اکبر۔ آنے والے نے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا بیٹی تم اپنوں کو نہیں پہچان رہی ہو، میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد الرسول اللہ ہوں۔ کہا نانا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری بیٹی نے جو فاطمہ سے وعدہ کیا تھا اس کو کیسے پورا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا محبوب تو رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب رات کے 3 حصے گزرے ہیں، اسی تیسرے حصے میں پانی کے لیے ایک خاتون آئی ہے، رات کے سناٹے میں چادر اوڑھی ہے، پانی کا پیالہ لے کر کے سیدہ زینب کے قریب آئی۔ آپ نے فرمایا کون کہا یہ پانی لے لے؟ آپ نے پانی دیکھا، فرمانے لگی ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے، ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ اس خاتون نے کہا سیدہ یہ پانی لے لیجئے، میں کوئی اور نہیں، میں حور کی بیوی ہوں، انہوں نے جان دے کر کے غلامی کا ثبوت دیا ہے، میں پانی دے کر کے غلامی کا ثبوت دینے آئی ہوں، سیدہ پانی قبول کر لیں۔ حضرت سیدہ زینب کو جب خاتون جنت کا واسطہ دیا گیا، آپ نے پانی قبول کیا، لے کے خیمے میں آئی، ڈھونڈا سکینہ کہیں نہیں ملی ہے۔ اس کے بعد آواز دی، مقتل سے آواز آئی پھوپھی یہاں آ جاؤ، میں یہاں لیٹی ہوئی ہوں۔ آپ کہیں کہا بیٹی بتا تو سکی یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ تمہیں تو خیمے میں لٹایا گیا تھا۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان تم تو جانتی ہو مجھے بابا سے کتنا پیار ہے، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ اے میری پھوپھی آج میں جب رات کو سوئی آنکھ کھلی نیند نہیں آئی، میں نے کہا ابا تمہاری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، میری بیٹی نے میری بیٹی یہ کہہ کے آواز دی مقتل سے، کہا تجھے سینے سے لگا لوں، کہا میں دوڑ آئی، کہا بیٹی یہ لاش گھوڑے دوڑے ہیں، تجھے کیسے پتا چلا یہ باپ کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی جیسے تمہیں دکھ رہا ہے ویسے مجھے بھی تو دکھ رہا تھا، لیکن میں نے آ کے کہا ابا کہاں ہو؟ کہا اسی لاش کے ہاتھ اٹھے تھے اور کہا تھا بیٹی میرے سینے سے لگ جا۔ کہتی پھر میں نے پیروں پہ سر رکھا سو گئی۔ کہا بیٹی پیروں پہ کیوں سوئی؟ کہا میرے باپ کا پورا جسم زخمی تھا، سر رکھتی تو کہاں رکھتی، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے، اور یار یہ حسین کی بیٹی ہے، تیری میری بیٹی باپ کی آنکھوں کا آنسو گوارا نہیں کرتی، پھر حسین کی بیٹی، حسین کے سینے کے زخم پہ تکلیف آ جائے اس کو کیسے
कैसे गवारा कर सकती थी। कहा फूफी जान मैंने सर देखा, पैन बदन देखा, जगह जगह पे जख्म है, पैरों के तलवे देखे, जख्म कम थे, मैं वहीं सर रख के सो गई। उठाया, कहा बेटी उठो, खेमे में लेकर के आई, पानी पेश किया। अल्लाह अकबर। अब अली के घर का सबक देखिए, जब पानी पेश किया आप कहती फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो प्यासी हैं। दोनों की प्यास 3 दिन की है, भतीजी भी 3 दिन की प्यासी है, फूफी भी 3 दिन की प्यासी है। लेकिन फूफी ने कहा बेटी तुम पियो, भतीजी कह रही है फूफी पहले आप पिए। अल्लाह अकबर। सुनना गौर से प्यारे, जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी हमारे घर का उसूल ये है कि जब बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया करते हैं, ये पहले पानी आप पीजिए। कहा ये कानून है? कहा यही कानून है। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने अपना प्याला उनकी तरफ बढ़ाया, हजरत सकीना ने प्याला पकड़ा, दौड़ लगाई मख्तल की तरफ। सैयदा ज़ैनब कहती मैं हैरत में पड़ गई, प्यास तो इसे लगाई थी, जा कहाँ रही है? कहती सकीना कहाँ जा रही हो? कहती मेरी तरफ मुड़ के देखा, दौड़ते दौड़ते कहती है फूफी अभी आपने बताया था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसको पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, आप भी जमीन पे आ जाती है, पानी जमीन पी जाती है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सब्र सकीना, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। आज खुदा की कसम जिंदाबाद। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये बच्चों की वहां की तरबियत नहीं। खुदा की कसम करबला पढ़े, समझे जरा किन मुसीबतों के साथ अहले बैत अत्हार ने ये सफर किया। लेकिन एक बात कह के जाऊंगा आपसे, आपको बुरी लगे या भली लगे, पूरी तारीख करबला में एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते कि जिसमें अहले बैत ने हंसी खुशी अपने सर की चादर उतारी हो। एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते पूरी तारीख में। खानदान कट गया लेकिन पर्दा नहीं जाने दिया, भतीजों के लाशें देखे लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा। आज 10 मुहर्रम के नाम पे अगर हमारी बेटियां नंगी होके बाजार में आएंगी तो सैयदा ज़ैनब को क्या जवाब दोगे क़यामत में? हर बंदा अपना मुहासबा कर ले। वो पूछेंगी हमने तो सब कुछ दे दिया, दीन बचाया था, हमारे ही नाम पे तुमने तमाशे किए, हमारे ही नाम पे तुमने दुपट्टे उतार दिए, हमारे नाम पे तुम बेपर्दा हो के मेलों में आ गई। है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं मिलेगा। खुदा की कसम मुहर्रम के दिन आ जाए ना तो बेटियां बेपर्दा ना हो, मेकअप करके बाजार में ना निकले। अल्लाह तौफीक दे तो 5 वक्त की पढ़ती हैं, 7 वक्त की पढ़ना शुरू कर दे, 1 रुकू पढ़ती हैं पूरा पारा पढ़ना शुरू कर दे, 1 पारा पढ़ती हैं पूरी मंजिल पढ़ना शुरू कर दे। और सवाब करबला वालों की रूह को भेजा करे। क़यामत के दिन जब आओगी नेकियां कम भी होंगी ना, अली के घर वाले अपने ऊपर किए हुए एहसान के बदले कभी भूला नहीं करते हैं। एक आयत भी तुमने उनके लिए पढ़ दी, हाथ पकड़ के कहेंगी कल तू हमें नहीं भूली थी, आज हम तुझे नहीं भूलेंगे। हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे। हर मर्द मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों को, अपनी बेटियों को और खुद भी करबला वालों की तालीम के मुताबिक उनके साँचे में ढाले। क्या किया जाए, वक्त मुकम्मल हो गया।